ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے، یہ جو کلاسیکل ایتھیزم تھا، جو پوسٹ رینیسانس ایتھیزم جسے ہم کہتے ہیں، کہ اس ٹریڈیشن میں یہ ہے کہ کرٹیک جو ہے نا ریلیجس فاؤنڈیشن ہے جن پرنسپلس پہ، ان پہ بڑی چیزوں پہ تنقید ہوتی تھی. فار ایگزامپل گاڈ از اے بگ آئیڈیا، تو اس کا فوکس بڑے پہ تھا. جو لیٹسٹ جو کام ہو رہا ہے مختلف ڈسپلنس میں، وہ مائکرو لیول پہ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل آپ فوکو کو دیکھیں تو وہ ہسٹری کو جس حد تک ڈاؤٹ فل بنا دیتا ہے. تو اس کے بعد ہمیں چونکہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ریلیجن کہاں پہ شروع ہوتا ہے اور ہسٹری کہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور ہسٹری کہاں پہ ختم ہوتی ہے، ریلیجن کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں گڈ ملڈ ہیں. اور جب ہسٹری پہ اس قسم کی کرٹیک ہے تو وہ اپلائی ہوتی ہے سملرلی ریلیجنس پہ بھی. اور دوسرا لینگویج پہ جتنا زیادہ کام ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پوری ایک دبستان ہے کہ جس نے لینگویج پہ کام کیا ہے. ڈیریڈا تو آخر میں آتے ہیں. تو لینگویج کی جس طرح اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے، تو وہ سب اپلائی ہوتا ہے ہمارے ٹیکسٹ بیسڈ ریلیجنس پہ بھی. تو نیا جو وہ ہے مینس ایتھیزم کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ زیادہ باریک بین ہے. وہ بڑے چیزوں کو کرٹیک نہیں کر رہا. یعنی نئی اس میں آپ کو یہ رچرڈ ڈاکنز یا ان لوگوں کے علاوہ کہیں پہ گاڈ پہ تنقید ڈسپلنس میں باقاعدہ یا علمی اس میں نظر نہیں آتی. وہاں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس کا کرٹیک بہت حد تک ریزر شارپ ہے. کہ دنیا عام طور پہ اس چیز سے نکل آئی ہے کہ یو آر ٹو کوسچن بگ تھنگس. اب وہ مائکروسکوپک لیول پہ چھوٹی چھوٹی جو اس کے فائن پوائنٹس ہیں نا، اس کی ایک قسم کی ڈی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وچ از مور لیتھل. اور ہمارے یہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنٹ ایج جو ہے نا وہ پوسٹ سیکولر ایج ہے، کہ ایز اف ریلیجن از کمنگ بیک. ریلیجن از ناٹ کمنگ بیک. ونس اے تھنگ از گون. بلکہ آج کا جو کرٹیک ہے وہ زیادہ فائن ہے، وہ زیادہ مائنیوٹ ہے، وہ زیادہ ڈیلیکیٹ ہے. اب مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اس بات میں ابھی تک کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے اور اس قسم کی مباحث میں الجھے ہوئے ہیں، یہ اس پوسٹ رینیسانس کرٹیسزم کو لے کے چل رہے ہیں. چلو اس میں سنسنی ہے، وہ چیز چل بھی جاتی ہے. ڈاکن صاحب بھی ہٹ ہو گئے، باقی لوگ بھی ہٹ ہو گئے. تو لیکن جو کرٹیک ان لوگوں کے سامنے آ رہی ہے جو صرف جن کی ڈومین یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب سے لڑ رہے ہیں، کہ بھئی وہ دے آر ایتھیسٹ فار دا سیک آف ایتھیسٹ. اور یہ عام طور پہ بڑے اسکالرس کی، فلسفیوں کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی کہ دے آر اینٹائی سم تھنگ، دے آر پرو سم تھنگ. اور وہ جس چیز کے حق میں ہوتے ہیں اس کے راستے میں یہ آتا ہے تو اس کو بھی وہ سویپ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم مارکس سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں، اس نے جو ایک سسٹم تھا اس میں مذہب کی کوئی جگہ نہیں بنتی تھی. لیکن اس کا ٹوٹل کام یہ نہیں تھا کہ ڈیڈیکیٹڈ وہ ایک ایتھیسٹ تھا. جیسے اس ایج میں ڈیڈیکیٹڈ ایتھیسٹ آئے ہوئے ہیں، ان کے کسی معاملے میں ان کا کوئی علم نہیں ہے، ان کا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے. اور ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسی صرف مذہب کے خلاف ہے گئے ہیں. تو مجھے کئی لوگوں کے فون بھی آتے ہیں کہ میں اس مجھ سے ٹریننگز کروائیں، تو مجھ سے یہ کروائیں. بھئی آپ کی اسکل کیا ہے؟ کہ جی میں مذہب نہیں مانتا. سو یہ کوئی اسکل نہیں ہے. ڈیڈیکیٹڈ ایتھیزم مینس مجھے تو کھٹکتا ہے، کیونکہ آپ کا ایک ورلڈ ویو ہو جس میں اس کی جگہ نہ بنتی ہو تو پھر تو دیٹس گڈ. آپ کا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے، یو آر اگینسٹ سم تھنگ فار دا سیک آف دیٹ سم تھنگ، دین اٹ بیکمس بیڈ. جیسے ہمارے ہاں ایک فیشن چل پڑا ہے کہ لوگوں کی قابلیت صرف یہی ہے کہ وہ مذہب کو نہیں مانتے. مطلب میرا کہنے کا مطلب ایک حد تک وہ بھی ہوتا ہے. اور اس قسم کا ایتھیزم آج کل آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ڈسپلنری لیول پہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے.